جو یہ سوچنے لگے کہ اب لڑائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے ہم میں، ہمارے اندر رسول اللہ نہیں رہے، تو اچانک خبر کی وجہ سے غم سے نڈال ہو گئے اور اس غم اور پریشانی میں یہ سوچنے لگے کہ اب لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی صورتحال کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا محمد صرف اللہ کے رسول ہیں۔ محمد صرف اللہ کے کیا مطلب؟ یعنی محمد رسول ہیں، خدا نہیں ہے۔ محمد خدا نہیں ہے۔ جب رسول ہیں تو اللہ کے بندے ہیں، اور بندوں پر جو احوال آتے ہیں وہ محمد پر بھی آنے ہیں، وہ محمد پر بھی، لہذا دوسرے انسانوں اور بندوں پر جب وفات آنی ہے، موت آنی ہے، یا وہ شہید ہو جاتے ہیں تو محمد پر بھی موت آ سکتی ہے، شہید بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جب محمد اللہ کے رسول ہیں، بندے ہیں، تو دوسرے بندوں کی طرح یہ احوال، وفات پا جانا، دنیا سے پردہ فرما جانا، شہید ہو جانا، جنگ میں قتل ہو جانا، یہ محمد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن تم یہ دیکھو کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء آئے اور چلے گئے، انبیاء آئے اور چلے گئے۔ اب یہاں میدان جنگ میں جو تم آئے ہو جہاد کرنے کے لیے، یہ جہاد تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے۔ جہاد تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے، رسول کی ذات کے لیے جہاد نہیں ہوتا، کسی نبی کی ذات کے لیے جہاد تو ہوتا ہے دین کو قائم رکھنے کے لیے، دین کو غالب رکھنے کے لیے۔ تو جب اللہ موجود ہے اور اللہ کا دین موجود ہے تو تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ محمد اگر بالفرض شہید ہو بھی گئے ہوتے تو تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ اب لڑنے کا کوئی فائدہ، کیونکہ محمد کی ذات کے لیے تو جہاد تھا ہی نہیں، یہ جنگ محمد کی ذات کے لیے تو تھی ہی نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کے دین کو قائم رکھنے کے لیے تھی۔ اللہ بھی موجود ہے اور اللہ کا دین بھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ بالفرض اگر نبی شہید ہو بھی گئے ہوتے تو تمہیں پھر بھی کم ہمت نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ اب محمد نہیں رہے، رسول نہیں رہے، تو لہٰذا ہمیں جہاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اسی حقیقت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ فرمایا تمہیں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، تمہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے تھا۔ جب یہ خبر تمہیں ملی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں تو دین کے بارے میں سوچ کر تم اپنے میدان جہاد میں بجائے غمگین ہونے کے یا کم ہمت ہونے کے، دین کی سربلندی کے لیے تم لڑتے رہتے، تمہیں رکنے کی یا کم ہمت ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ پہلی بات تو یہ، اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اگر اس بنیاد پر کہ نبی دنیا سے وفات پا جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس بنیاد پر اگر کوئی دین کو چھوڑتا ہے، اس بنیاد پر اگر کوئی اسلام کو چھوڑتا ہے تو وہ اپنا نقصان کرے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا، اس لیے کہ محمد کے چلے جانے کے بعد دین پر عمل کرنا منسوخ نہیں ہو جاتا، نبی کے چلے جانے کے بعد اس کا دین ختم نہیں ہو جاتا۔ جب جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ دین تو قیامت تک رہنا ہے، جب دین قیامت تک ہے تو پھر اس پر عمل کرنا اور اس کی حفاظت کرنا، اس کے غلبے کے لیے میدان جہاد میں لڑتے رہنا، یہ ہر مسلمان کی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کیا ہے؟ وفات پائے۔ یہ اشارہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف کہ آپ وفات پائیں گے، دنیا چھوڑیں گے، لیکن آپ کے دنیا چھوڑ جانے کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ دین ختم ہو گیا ہے، دین تو قیامت تک رہے گا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کم ہمت ہو کر بیٹھ جانا اور دین کی سربلندی کے لیے نہ لڑنا یہ درست نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ دوسری بات ارشاد فرمائی ہے اس رکوع میں، اس میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے، مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی
فرمایا کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، ہر نفس کی موت کب ہونی ہے، کتنی زندگی ہے اس کی، یہ تو اللہ کی طرف سے پہلے سے مقرر ہے، یہ اللہ کی طرف سے پہلے سے طے شدہ ہے۔ ہر کوئی اپنے وقت پر اس کی موت آئے گی، جتنی اس نے زندگی جینی ہے وہ اپنی زندگی جیے گا دنیا کے اندر۔ لہٰذا اگر میدان جنگ میں کسی کا موت آنا لکھا ہوا ہے، کسی کے مقدر میں موت ہے تو میدان جنگ میں آئے گی، اور اگر میدان جنگ میں موت نہیں لکھی ہوئی تو پھر میدان جنگ میں موت نہیں آئے گی۔ لہٰذا اس بات کے اوپر بھی غم نہ کریں کہ میدان جنگ میں اگر تمہارے زیادہ افراد شہید ہوئے ہیں یا محمد کے بارے میں اس طرح کی خبر افواہ اڑائی گئی ہے تو اس بات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ موت اور شہادت وہ تو مومن کا مقصد ہے، میدان جنگ میں شہید ہونا یہ تو مومن کا کیا ہے، مقصد ہے۔ لہٰذا اگر میدان جنگ میں کسی کی موت لکھی ہوئی ہے تو تمہارے غم کرنے سے آگے پیچھے ٹلنے والی نہیں ہے، تمہارے غمگین ہونے سے ٹلنے والی نہیں ہے، تمہارے خوف کرنے سے ڈرنے سے ٹلنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ میدان جنگ میں جائیں گے تو موت آ جائے گی، میدان جنگ میں نہیں جائیں گے تو بچ جائیں گے۔ فرمایا جہاں جس کی موت لکھی ہوئی ہے وہ آ کر رہے گی۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ البتہ بندوں کی آزمائش یہ ہے کہ موت تو مقررہ وقت پر آنی ہے، اللہ کے ہاں جا کر اس کا اپنے اعمال کا حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ لہٰذا جو زندگی اللہ نے لکھی ہے وہ آزمائش ہے انسان کے لیے، لہٰذا جو دنیا کی خواہش رکھے گا تو وہ دنیا کو پائے گا، اور جو آخرت کی خواہش رکھے گا تو وہ آخرت کو پائے گا۔ لہٰذا دنیا میں رہ کر اگر آخرت کی خواہش ہے اور آخرت کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو پھر آخرت والے اعمال کرنے پڑیں گے، اس لیے آخرت بھی اچھی ہوگی۔ یہی فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم شکر گزاروں کو کیا ہے ان قریب اچھا بدلہ دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، یہ تیسری بات جو اس رکوع میں غزوہ احد سے متعلق ہے۔ یہاں سابقہ انبیاء اور ان کی امتوں کی مثال دے کر مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ تم سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء گزرے ہیں اور ان انبیاء کے ساتھ مل کر میدان جہاد میں بہت سارے اللہ والے جہاد میں لڑتے بھی رہے۔ جیسے تم میدان جنگ میں آئے ہو اپنے نبی کے ساتھ، تم سے پہلے بھی انبیاء میدان جہاد میں آتے رہے اور ان کے ساتھ اللہ والے بہت سارے نیک لوگ انبیاء کے ساتھ میدان جہاد میں آتے رہے، لیکن ان کی صفت یہ تھی کہ ما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، میدان جنگ کی مشکلات، زخم، میدان جنگ کے اندر شہادت، ان مشکلات اور مشقتوں کی وجہ سے فرمایا نہ تو وہ کم ہمت ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ انہوں نے بزدلی دکھائی ہے، اور نہ ہی کفار کے سامنے دبے ہیں، نہ کبھی ڈرے ہیں۔ لہٰذا تمہیں بھی نبی کے ساتھ جب میدان جنگ میں آؤ تو پہلی انبیاء کے ساتھیوں کی طرح تمہیں بھی کم ہمت نہیں ہونا چاہیے، کفار سے ڈرنا نہیں چاہیے، موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، تمہیں کمزوری اور کم ہمتی دکھانے نہیں چاہیے۔ واللہ یحب الصابرین، فرمایا اللہ کو صرف وہ لوگ پسند ہیں جو میدان جہاد میں ثابت قدم رہتے ہیں، میدان جہاد کی مشقتوں پر کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں۔ وما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ سابقہ انبیاء کے ساتھ ان کے جو ساتھی تھے نیک لوگ اللہ والے، کچھ صفات تو ان کے بھی پیچھے بیان کی ہیں کہ وہ بزدل نہیں پڑے، کبھی کم ہمت نہیں ہوئے۔ دوسری صفت اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ ان کی یہ بھی صفت ہے کہ بندہ بحیثیت انسان اس سے خطا ہو سکتی ہے، اس سے گناہ نافرمانی سرزد، اگر ان سے کوئی نافرمانی ہو جاتی تو وہ فوراً اپنی نافرمانی پر اللہ سے مغفرت طلب کرتے، فوراً اپنے گناہوں پر کیا کرتے، اللہ کے سامنے توبہ کرتے، اور اپنی ثابت قدمی کی، میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے کی اور اللہ کی طرف سے مدد کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔
تو وہ کبھی کم ہمت نہیں ہوئے۔ اگر ان سے نافرمانی ہو جاتی، اگر ان سے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو جاتی تو فوراً اس پر توبہ کرتے، اللہ سے معافی مانگتے اور میدان جنگ میں ثابت قدمی کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور اللہ سے مدد کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ لہٰذا تم سے بھی لغزش تو ہوئی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تیر اندازوں کو پہاڑی درے کے اوپر مقرر کیا تھا ان سے خطا تو ہوئی ہے، فرمایا تمہیں بھی اپنی خطا کی معافی مانگ کر اللہ سے آئندہ کے لیے ثابت قدم رہنے کی کیا کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، فرمایا اللہ رب العزت نے ان کی ان دو صفات کی وجہ سے کہ میدان جنگ میں جب وہ جاتے تو کم ہمت نہیں پڑتے تھے، بزدل نہیں بنتے تھے، دبتے نہیں تھے، ڈرتے نہیں تھے، اور دوسرا اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کرتے تھے، فرمایا ان کی ان صفات کی وجہ سے اللہ نے انہیں دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیا اور آخرت کا بدلہ تو اس سے بھی زیادہ کیا ہے؟ اچھا ہے۔ لہٰذا تم بھی اگر ان کے نقش قدم پر چلو گے اور میدان جنگ میں کمزوری نہیں دکھاؤ گے اور ہونے والی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگو گے، توبہ کر لو گے اور ثابت قدمی کی دعائیں کرو گے، تو فرمایا اللہ رب العزت تمہیں بھی دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیں گے اور آخرت میں بھی کیا ہے؟ اچھا بدلہ۔ دنیا میں اچھا بدلہ کیا ہوگا؟ فتح اور مال غنیمت حاصل ہوگا، اور آخرت میں اچھا بدلہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ یہ آیات بھی غزوہ احد سے متعلق ہیں۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ جب غزوہ احد میں ان تیر اندازوں نے پہاڑی درے کو چھوڑا اور اچانک پیچھے سے مشرکین کے گھڑ سواروں نے آ کر حملہ کیا اور آگے بھاگنے والے مشرکین مکہ واپس پلٹ آئے اور مسلمان بیچ میں پھنس گئے، تو اچانک حملے کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی۔ اسی دوران میں اچانک حملے کی وجہ سے بہت سارے صحابہ کرام، میں نے بتایا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اسی دوران میں سارے تقریباً مسلمان ایسے تھے جن میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو زخموں سے بچا ہوا ہو، بلکہ تمام زخموں سے چور تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی وہیں کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ تو اسی دوران جب یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی مدد سے ایک بڑی چٹان کے اوپر چڑھ گئے اور تمام صحابہ کرام کو آواز لگائی، اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اونچی اونچی آواز سے تمام صحابہ کرام کو بلایا اور اپنی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا۔ تو مسلمان ایک طرف پہاڑی کے اوپر جمع ہو گئے اور سامنے والی پہاڑی کے اوپر مشرکین مکہ چڑھ گئے۔ جنگ کے بعد سامنے والی پہاڑی پر، اب آمنے سامنے پہاڑیوں کے اوپر مسلمان ایک طرف کھڑے ہیں اور مشرکین مکہ دوسری طرف کھڑے ہیں۔ تو مشرکین کے جو اس وقت سردار تھے وہ ابو سفیان تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو ابو سفیان نے اونچی اونچی آواز لگا کر پوچھا افیکم محمد، مسلمانوں سے پوچھا کہ کیا تمہارے اندر محمد زندہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا صحابہ کرام کو کہ کوئی اس کی بات کا جواب نہ دے۔ پھر اس نے آواز دی افیکم ابو بکر، کیا تمہارے اندر ابو بکر زندہ ہے؟ چپ، کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر اس نے سوال کیا افیکم عمر، کیا تمہارے اندر عمر کیا ہے؟ موجود ہے؟ تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ تو آخر میں وہ کہنے لگا کہ نعوذ باللہ یہ تینوں دنیا چھوڑ گئے، یہ تینوں دنیا چھوڑ گئے ہیں، اب تمہارا کوئی سرپرست باقی نہیں رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چپ نہ ہو سکی، رہ نہ سکے، تو اونچی آواز سے جواب دیا، کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ تینوں تمہاری ناک زمین پر رگڑنے کے لیے اللہ کے حکم سے زندہ ہیں، جن کے بارے میں تم نے پوچھا ہے، یہ تینوں تمہاری ناک زمین پر رگڑنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے زندہ ہیں۔ تو اس موقع پر جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ محمد تو زندہ ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو جب یہ سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے، ابو بکر اور عمر بھی زندہ ہے،
تو اس نے اس موقع پر نعرہ لگایا کہ اولو حبل، ہمارا بت حبل جو ہے وہ زندہ باد، حبل کیا ہے؟ زندہ باد۔ اسی طرح اس نے یہ الفاظ بھی کہے کہ لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس ہماری مدد کرنے کے لیے عزا نامی بت ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہیں جواب دیا گیا کہ اللہ مولا لنا ولا مولا لکم، اللہ ہمارے کیا ہیں؟ مولا ہیں، اور تمہارا کوئی مولا اور کارساز نہیں ہے۔ جن بتوں کو تم کارساز اور مددگار سمجھ رہے ہو، اللہ کے مقابلے میں وہ کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ تو بہرحال ابو سفیان کا مقصد یہ آوازیں لگانے سے، اس کا مقصد مسلمانوں کو دعوت دینا تھا۔ ابھی بھی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ میدان جنگ میں تازہ شکست کھائی ہے اور 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے ہیں اور باقی سارے زخموں سے چور ہیں، تو اس کم ہمتی والی حالت کو دیکھتے ہوئے، اس شکست والی حالت کو دیکھتے ہوئے بظاہر وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مسلمان جو کمزور ہے وہ ہماری طرف لوٹ آئیں گے۔ تو اس سے مقصود اس کا اپنی طرف دعوت دینا تھا کہ ہم جیت گئے ہیں، میدان جنگ میں ہم نے فتح پائی ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ شامل ہو جا، ہمارے ساتھ۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ان کی اس دعوت کے جواب میں، کہ جس میں مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ فرمایا کہ یہ کفار جو تمہیں اپنے دین کی طرف، شرک کی طرف بلا رہے ہیں، اگر بالفرض تم ان کی طرف چلے گئے، اگر تم نے اطاعت کر لی اور ان کی بات مان لی، تو فرمایا یردوکم علی اعقابکم، تو یہ تمہیں مرتد بنا لیں گے، یہ تمہیں ایمان سے کیا کر دیں گے؟ پھیر دیں گے۔ اور ظاہر ہے جو ان کے ساتھ ملے گا تو وہ اسی شرط پر ہی ملے گا کہ وہ اسلام اور ایمان کو کیا کرے گا؟ چھوڑے گا۔ لہٰذا اگر تم نے اسلام اور ایمان کو چھوڑ کر ان کے ساتھ شامل ہوئے اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کی، تو فتنقلبوا خاسرین، پھر تم خسارے میں لوٹو گے، پھر تم نقصان میں لوٹو گے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بھی چھوڑو گے اور ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے، لہٰذا دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی کیا ہے؟ خسارہ ہے۔ آگے فرمایا بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، فرمایا ان کی ان نعروں کے اوپر نہ جاؤ، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارا حبل جو ہے وہ زندہ باد، حبل بلند ہے، فرمایا اللہ اعلیٰ واجل، اللہ جو ہے سب کے مقابلے میں سب سے زیادہ بلند بھی ہے اور برتر بھی ہے، لہذا بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارے مددگار اور کارساز ہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہے، وہو خیر الناصرین، وہ بہترین مدد کرنے والے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تیسری آیت میں ارشاد فرمایا، یہ مسلمانوں کو تسلی دی گئی اور وعدہ کیا گیا کہ ہم عن قریب ان کے دلوں میں تمہارا ایسا رعب ڈال دیں گے، ایسا خوف طاری کر دیں گے کہ وہ تمہاری طرف واپس پلٹنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے۔ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں پچھلے سبق میں کہ جب غزوہ احد کے بعد عارضی طور پر شکست ہوئی اور مسلمان زخموں سے چور تھے، تو مشرکین مکہ نے یہ مشورہ کیا کہ واپس پلٹتے ہیں اور مسلمانوں کو جڑ سے نعوذ باللہ کیا کر دیتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں۔ دوبارہ حملے کا وہ سوچ ہی رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ہم تمہارا رعب ان کے دلوں میں ایسا ڈالیں گے کہ ان کی ہمت ہی نہیں ہوگی تمہارے اوپر واپس حملہ کرنے کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر گئے، انہی زخموں کے ساتھ، اسی تھکاوٹ کے ساتھ لے کر گئے، جس کو غزوہ بدر صغریٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن جب مشرکین کو پتہ چلا کہ وہ تو مسلمان تو واپس آ رہے ہیں، تو وہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا، ایسا خوف طاری کیا کہ وہ واپس حملہ کرنے کی بجائے اپنے علاقے، اپنے مکہ کی طرف لوٹ گئے، اپنے گھروں کو لوٹ گئے، انہیں حملہ کرنے کی جرت ہی نہیں ہوئی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ۔ اس آیت میں غزوہ احد میں عارضی شکست کی ایک اور وجہ ارشاد فرمائی گئی ہے۔ غزوہ احد میں شکست
کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ظاہری وجہ تو یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کا جو تیر اندازوں کا جو 50 آدمیوں کا دستہ پہاڑی درے کے اوپر مقرر کیا گیا تھا، انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا۔ عارضی ظاہری شکست کا سبب تو وہ بنا ہے، لیکن یہاں ایک اور وجہ ارشاد فرمائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ فرمایا اس کی بھی ایک اور وجہ تھی۔ پہاڑی درہ کیوں چھوڑا؟ اس حکم کی بظاہر خلاف ورزی کیوں کی گئی؟ یہ خطا کیسے ہوئی؟ فرمایا اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ بظاہر تو تم اللہ کی مدد سے ان کی گردنیں اڑا رہے تھے۔ جب میدان میں جنگ شروع ہوئی تو ابتداءً تو اللہ رب العزت کی مدد سے تحسونہم باذنی، اللہ کے حکم سے تم ان کی گردنیں کیا کر رہے تھے؟ اڑا رہے تھے۔ ابتدائی مارکے میں مسلمان ان پر غالب رہے اور 37 مشرکین مکہ مارے گئے ابتدائی مارکے کے اندر۔ جب وہ بھاگے ہیں پھر پہاڑی درہ چھوڑا ہے تو فرمایا اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ تمہارے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں دنیاوی مال اور ساز و سامان کی جو محبت ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے مال کی محبت بندے کے دل میں، یہ تو ایک فطری بات ہے، مال کی محبت بذات خود بری نہیں ہے، لیکن محبت حد سے بڑھے اور حرص میں داخل ہو جائے، مال کی حرص جس کو کہتی ہیں، یہ بری ہے۔ یہ کیا ہے؟ بری ہے۔ تو اس موقع پر فرمایا کہ تمہارے اندر کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کے دلوں میں مال کی محبت حد سے بڑھ کر حرص تک پہنچ رہی تھی، یعنی محبت کی جو حد جواز ہے، جائز حد ہے، اس سے بھی بڑھ کر حرص تک پہنچنے لگی تھی۔ اس کی وجہ سے انہوں نے وہ پہاڑی درہ چھوڑا اور مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نیچے اترے، جو تمہاری شکست کی ظاہری وجہ بنا ہے۔ تو تمہاری شکست کی ظاہری، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ مال کی محبت اور حرص میں کیا فرق ہوتا ہے۔ بھئی بظاہر مال کی حرص، مال جمع کرنے کی، اور مال کی محبت دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں، ان میں بندہ فرق نہیں کر سکتا۔ لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا غزوہ احد میں اور یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مال کی محبت اور مال کی حرص کا فرق سمجھ آ گیا۔ فرق سمجھ آ گیا کیسے؟ فرمایا مال کی حرص تب ہوتی ہے جب مال کی محبت کی وجہ سے بندہ اللہ کے کسی فرض یا واجب حکم کو چھوڑ دے۔ فرض یا واجب حکم کو کیا کر دے؟ بھئی یہاں نبی کی اطاعت واجب تھی، پہاڑی درے کے اوپر رہنا اور اس جگہ کو نہ چھوڑنا یہ نبی کا حکم تھا، اور یہ نبی کے حکم کو ماننا کیا تھا؟ واجب۔ تو لہذا مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نبی کے حکم کو کیا کیا گیا ہے؟ چھوڑا گیا، تو گویا واجب حکم کو کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے۔ تو فرمایا کہ جب فرض یا واجب حکم مال کی محبت کی وجہ سے چھوٹنے لگے تو سمجھ لیں کہ مال کی محبت حد سے بڑھ کر حرص میں داخل ہو گئی ہے۔ تو یہ حرص ہی ہوتی ہے جو بندے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کیا کرتی ہے؟ چھڑا دیتی ہے۔ یہ مال کی حرص ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز۔ ہاں، مال کی محض محبت یہ فطری بات ہے، لیکن مال کی محبت جو جائز ہے اس کی علامت کیا ہے؟ وہ بھی اس سے ثابت ہو گئی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ مال کی محبت اتنی ہو کہ مال کی وجہ سے اللہ کا کوئی حکم نہ چھوٹے، کوئی فرض اور واجب نہ چھوٹے۔ اگر فرض اور واجب چھوٹ گیا تو پھر یہ صرف محبت نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ حرص ہے، اور مال کی حرص یہ جائز ہے۔ محبت تو ایک فطری بات ہے، وہ جائز ہے، اپنا مال ہے، کمایا ہے، خون پسینہ لگایا ہے، مشقت اٹھائی ہے، جمع کیا ہے، تو ظاہر ہے اپنے مال سے بندے کو محبت ہوتی ہے، یہ ایک فطری بات ہے، ہر انسان کو ہوتی ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر مال کی وجہ سے اللہ کے احکامات چھوٹنے لگے تو یہ محبت نہیں ہے، صرف یہ حرص ہے، اور یہ حرص یا مال سے ایسی محبت جو حرص تک پہنچ جائے یہ جائز نہیں۔ تو اس میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی مدد سے ابتداءً تو تم فتح پا رہے تھے، اور پہلے ہی حملے میں مشرکین میں سے 37 لوگ مارے گئے میدان جہاد میں، اور مشرکین وہاں سے بھاگ رہے تھے، لیکن اچانک
کچھ لوگوں کے اوپر یہ مال کی محبت حد سے بڑھنے لگی، حد سے تجاوز کرنے لگی، اور وہ مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اپنے پسندیدہ مال کو دیکھ کر انہوں نے نبی کے حکم کی کیا کی ہے؟ خلاف ورزی کی، اس کی بظاہر نافرمانی کی۔ فرمایا منکم من یرید الاخرہ، لہذا تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت کو چاہتے ہیں، اور من یرید الدنیا، کچھ ایسے ہیں جو دنیا کو کیا ہے؟ چاہتے ہیں۔ لہذا ایک وجہ تمہاری شکست کی یہ بھی بنی کہ دنیا کی محبت حد سے بڑھنے لگی تھی دلوں کے اندر، اس کی وجہ سے تم میدان جہاد میں نبی کے حکم کو چھوڑ بیٹھے، اور اس خطا کی بنیاد پر تمہیں شکست اٹھانی پڑی میدان جہاد میں۔ لیکن جیسے کہ پہلے گزرا ہے، میں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے یہ خطا نہ صرف معاف کی بلکہ اس کے اوپر اجر بھی ہوگا۔ اگلی آیت میں اسی کا اعلان ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، فرمایا اللہ رب العزت یہ خطا تمہاری کیا کر چکے ہیں؟ معاف کر چکے۔ خطا ہوئی لیکن یہ خطا اجتہادی تھی، اور خطا اجتہادی بھی گناہ نہیں ہے، خطا اجتہادی بھی گناہ نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے بعض حضرات کی رائے یہ تھی کہ نبی کا حکم یہ تھا کہ چاہے فتح ہو یا شکست، ہر حال میں اس درے پر قائم رہنا، اور کچھ کی رائے یہ تھی کہ نبی کا حکم تب تک تھا جب تک کیا ہوتی ہے؟ فتح نہیں ہو جاتی۔ جب میدان جنگ فتح ہو گیا ہے تو اب نبی کا حکم پورا کرنا لازم نہیں ہے، وہ حکم ختم ہو گیا، لہذا اب ہمارے لیے نیچے اترنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو یہ خطا اجتہادی تھی، ہر صحابی مجتہد ہے، ہر صحابی کیا ہے؟ یہ ذہن میں رہے کہ ہر صحابی کیا ہے؟ مجتہد ہے، اور مجتہد سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ اس لیے اللہ نے بھی اعلان فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تمہاری یہ خطا پہلے ہی معاف کر چکے ہیں۔ عفا ماضی کا صیغہ ہے، عفا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اتنی یقینی ہے تمہاری معافی، گویا کہ اللہ ایڈوانس میں معاف کر چکے ہیں، پیشگی تمہیں کیا کر چکے ہیں؟ معاف کر چکے ہیں۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کیا ہے؟ فضل ہے۔ وآخر دعوانا